بتایا جاتا ہے کہ خیبر کا جو دروازہ ہے وہ بہت وزنی تھا، اور اتنا وزنی تھا کہ بعض جگہوں پر ہم یہ گفتگو سنتے ہیں کہ اسے 40 لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 70 لوگ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جب مولا کائنات نے خیبر کا قلعہ فتح کیا ہدایت مصطفیٰ یا حکم الہی کے تحت، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تنے تنہا اٹھا لیا، نکال دیا، اٹھا لیا، یا اٹھا کے پھینک دیا، یا داخل ہونے سے پہلے جس طرح سے توڑا جاتا ہے دروازہ، یہ ساری روایات ہیں۔ اب جو ہے ہم گفتگو اس میں یہ کریں گے کیا یہ واقعہ اسی طرح سے ہے، یہی الفاظ ہیں، یہی جملے ہیں، یا اس میں کوئی فرق ہے۔ دوسری بات جو ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، ان کا حکم، ان کی دی ہوئی ذمہ داری تھی کہ مولا کائنات خیبر کے اتنے وزنی دروازے کو اکیلے اٹھانے میں یا اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور جس مرحب کا تذکرہ ہو رہا ہے اتنے طاقتور شخص کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا یہ خاصا ایک واقعے کی حیثیت سے یہ ہے؟ اصل میں مولا کائنات کو یہ طاقت و فضیلت ویسے بھی حاصل تھی، اور کچھ واقعات اسی سے منسلک یہ ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے، جس کی بھی آج ہم کنفرمیشن کریں گے، کہ مولا کائنات کو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی نگاہ عنایت سے اور ان کی دی ہوئی عطا سے یہ ڈیوٹی یا ذمہ داری نہ ملتی تو شاید یہ کام تکمیل پذیر نہ ہوتا۔ یعنی یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا، مولا کائنات کے حصے میں آیا تو ان کی فضیلت میں اضافہ ہو گیا۔ مفتی صاحب، مدنی صاحب کیا کہیں گے؟ کیا بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، واقعہ بھی مفتی صاحب نے تفصیلاً ذکر کیا خیبر کے حوالے سے، اور میری حاضری ہوئی ہے خیبر میں، اور اس قلعے کو دیکھنے کی الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے۔ یقین مانیے کہ دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اگر کئی افراد مل کر بھی توڑے نا تو وہ قلعہ اتنا مضبوط ہے، اور اتنا، یعنی اب تو 1400 سال گزر گئے نا، ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مضبوطی اتنی ہے کہ وہ ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ جینٹ ہے، جینٹ۔ اور اس وقت ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں دروازہ لگا ہوا ہو تو اس دروازے کی ایک ہائٹ اتنی اونچی ہوگی اور اتنا لمبا دروازہ ہوگا کہ ایک آدھ بندہ تو اس کو مطلب کھولنا بھی مشکل ہوگا ایک آدھ بندے کے لیے، کہ اگر وہ لاک ہو تو اس کو اتنا بھاری دروازہ چاہیے وہاں پہ اس کو کھول دیا جائے۔ کھولنے کے لیے بھی اچھی خاصی طاقت کی ضرورت ہے، ہم جیسا بندہ شاید اس کو کھول بھی نہ سکے۔ تو اس دور کے اندر کہ جب واقعی وہ قلعے کے اندر سارے یہودی محصور تھے اور انہوں نے اوپر قلعے کے اوپر سے چڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، مسلمان اندر جا نہیں پا رہے تھے، تو محاصرہ چل رہا تھا، اور اس میں جو بات ابھی ذکر کی گئی بڑی پیاری بات ہے کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اس فضیلت کو وہ حاصل کرے، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کل علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، علم یعنی جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایک سمجھیے کہ فخر ہے، یا اللہ اس کے رسول سے محبت فرماتے ہیں، اور قلعہ خیبر وہی فتح کرے گا۔ دو تین چیزیں طے تھی بالکل، یہ صحیح، اللہ رسول محبت کرتے ہیں اس سے، نمبر ایک، نمبر دو، اس کے ہاتھ پہ قلعے کو فتح کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ اب ہر صحابی یہ چاہتے ہیں کہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے۔ صحیح، نمبر ایک یہ تو سند ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں اس سے۔ صحیح، بھائی ہر صحابی تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تبھی تو وہ صحابی ہے، صحیح، تبھی تو وہ جنتی ہوا، اس پہ تو کوئی کلام نہیں اس طرف سے۔ لیکن اللہ اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بات تھی نا اصل تو اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ تھی، کسی محبت کی بات نہیں ہے یہاں، علم اسی کو دیا جائے گا جس کے ہاتھ پہ فتح کرنا لکھ دیا گیا۔ تو اگر میں یوں پڑھ دوں، ناد علی مظہر لا جائے تجد عامن اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سنجلی بنبوتی کا یا رسول اللہ ولایت کا یا علی یا علی یا علی، کہ علی کو ندا دیجئے، وہی مدد کو آئیں گے اس وقت۔ تو گویا کہ جبریل امین نے آ کر کے یہ بات کہہ دی، جو ناد علی کا ایک پورا پس منظر جو صوفیہ بیان فرماتے ہیں، تو گویا کہ ندا علی ہی کو دی گئی اور انہی کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی گئی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تلوار سیدھے ہاتھ میں ہے، الٹے ہاتھ سے آپ نے یوں کر کے جیسے ہم کسی چیز کو اٹھاتے نا، یعنی اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں تو اس کے اندر جو پرانی جنگیں اگر دکھائی گئی ہوں تو اس میں تلوار ایک ہاتھ میں تو الٹے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، لوہے کی ایک بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جس پہ اگر کوئی تلوار کا وار ہو تو اس کو روکا جائے، کوئی نیزہ آئے تو اس کو روکو، تیر آئے تو اس لوہے سے اس کو روکا جائے۔ تو یہ ڈھال کا کام جو ہے وہ لیتے ہیں۔ حضرت علی نے اس دن ڈھال نہیں اٹھائی، حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھایا، خیبر کا دروازہ اٹھایا اور جوں کر کے سمجھا اکھاڑا، اور جو مسلمان پیچھے تھے وہ اس دروازے کی آڑ میں سب اندر داخل ہو گئے، اور وہ ڈھال اٹھا کر اب لڑتے رہے، یہاں تک لکھا ہے کہ لڑتے رہے، اور اس کو اپنے ہاتھ میں، یہ نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیا طاقت ختم ہو گئی، پوری جنگ کے دوران وہ طاقت پھر دروازے کو پھینک دیا آپ نے۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا، 40 آدمیوں نے اٹھ کر اس کو ہلانا چاہا، ہلا دے تھوڑا سا اس کو، نہ ہلا سکے۔ اب اس پر جو طاقت اللہ کی دی ہوئی تھی اور ایک بندے کی طاقت، اس پر میں آپ کو عرض کروں، کوفے میں جب آپ تشریف فرما ہیں، چونکہ آپ کا دور خلافت 4 سال 8 ماہ 9 دن پر تقریباً محیط ہے، تو کوفے کے اندر آپ تشریف فرمائیں
تو ایک شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا, کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے کہ جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا, اچھا ان سے ملنا ہے. تو دیکھا کہ کس نے اشارہ کیا کہ امیر المومنین وہاں تشریف فرما ہے. حضرت علی پانی کے اندر روٹی ڈال رہے ہیں, بھگو رہے ہیں, اور اسے نرم کر کے منہ میں رکھ کے چبا رہے ہیں, اللہ منہ میں رکھ کے چبا رہے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا, دروازہ ہاتھ میں اٹھا لیا تھا, ان سے ملنا ہے. فرمایا جی کہیے کیا کام ہے, میں ہوں. تو کہا کہ یہاں روٹی آپ سے نہیں چبائی جا رہی, اور وہاں قلعہ خیبر اور وہ دروازہ. تو کہا یہ طاقت بندے کی ہے, وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. واہ واہ واہ.